السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردھان چین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی برآمد سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ پھر دوسرا دن چالو ہو چکا ہے۔ آپ تمام عالم اسلام کو ابو فصل کی دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش ہو۔ اور آج جی سی سی اور خلیج کے اندر اور یورپ میں تیسرا دن ہے، یعنی عید کا آخری دن ہے۔ بہرحال اللہ ہر دن آپ لوگوں کے سال کے 12 مہینے پورے ایسے ہی عید کے دنوں کے ویسے گزرے، خوشحال گزرے، اور اللہ ہر آفت سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے آپ لوگوں کو۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کے باہر کی خبر سنانے کی بجائے دیش کی خبر پہلے سناؤں گا۔ حالانکہ دیش کے باہر کی خبر بھی ہے۔ مسجد اقصی کو لے کر جس طریقے سے نمازیں ادا کی گئی وہاں پہ، اور جو نتنیاہو کے پکے میں پھر کھجلی چالو ہوئی، گندگی پھیلانے کی کوشش کرا، حالانکہ عیدی تو اس کو عید سے پہلے ہی مل گئی، اس کے بعد پھر وہ اس کی پیٹھ کھجاتے رہتی، کیونکہ بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے وہ، اس لیے اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اتنی مار بھی کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ عقل مند کو اشارہ کافی بولتے ہیں، لیکن یہ کون سی عقل کا بنا ہے انہیں، اللہ عالم۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ تمام لوگوں کو تو یہ پتہ ہے، اچھی طرح علم ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح، کہ ہمارے دیش میں بڑی اٹھا پٹک چل رہی ہے این ڈی اے اور انڈیا الائنس کے بارے میں۔ انڈیا الائنس پہلے ان کی چیزوں کے اوپر پردہ بھی ڈالتی تھی اور خاموشی اختیار کرتی تھی۔ انہوں جتنی گندگی پھیلا رہے پھیلان دو، ان کا انت ہو، ایسے ہی گندگی بھی ہوگا۔ یہ ان کا بڑکپن ہے تاکہ دیش کا ماحول خراب نہ ہو، دیش کا ماحول بنا رہے، اور ان ناپیکاروں کو اللہ کے راہ پہ چھوڑ چکے ہیں کہ اللہ ان کو جیسی سزا تجویز کریں گے برابر دیں گے، لیکن یہ اس نالی کے کیڑے ہیں کہ ان کو روندنا بہت ضروری ہے۔ ان کو اللہ کے اس پہ چھوڑنا بالکل غلط اور خطئی چیز ایسی ہے جس سے سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے، یا سورج کو گھورنے کی برابر ہے اپنے تیتوں سے، ویسا مسئلہ ہے۔ اس لیے ان کو روندنا، رگڑنا اور ان کے اوقات ان کو دکھانا یہ بہت ضروری تھا، جو کہ کانگریس پارٹی اب کر رہی ہے۔ پریزیڈنٹ کے کہنے کے بعد، صدر جمہوریہ کے کہنے کے بعد اب دکھا رہی ہے۔ اب لیکن جس طریقے سے ہم منگل کا انتظار کر رہے ہیں کہ منگل کو یہ تاریخ طے کریں گے، کیونکہ سونیا گاندھی ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے انہوں دیری کر رہے ہیں، کیونکہ سونیا گاندھی کا رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے منگل تک معلوم ہو جائے گا، یا ڈسچارج ہو جائے گی وہ، یا ڈسچارج کب ہوتی ہے پتہ چلے گا، اس طریقے سے وہ لوگ اپنی تاریخ تجویز کریں گے۔ خیر چلو، یہ تو خیر کوئی بات نہیں، اس کی بھی وہ بھی بڑی محنت کرے بھی ایک پارٹی کے لیے، بڑی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے اور بڑے گھرانے کی بہو بھی ہے وہ، راجیو گاندھی کی، مرحوم راجیو گاندھی کی بیوہ ہے وہ، اور پارٹی کے لیے اس نے بھی کم پاپڑ نہیں بیلے ہیں۔ جب پرائم منسٹر کانگریس پارٹی سے جب منموہن سنگھ تھے تو اس کی محنت آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کس طریقے سے سونیا گاندھی کام کرتی تھی، جب حالانکہ راہل گاندھی بھی تھے، پرینکا گاندھی بھی تھے، لیکن ساری باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں تھی، سونیا گاندھی کے۔ وہ ایک ذمہ داری سے ایک دیش کو سامنے رکھ کر، دیش کی آن کو سامنے رکھ کر کام کی تھی۔ وہ چاہتی تو پرائم منسٹر بھی بن جاتی تھی، لیکن انہوں نے سشما سوراج نے جو گندگی مچائی، جو
وہاں پہ روڈوں پر جو استعمال کیا، جھاڑوں پر بٹھا دیا لوگوں کو، ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، اس بنا پر سونیا گاندھی نے یہی چاہی کہ میں نہ بنو پرائم منسٹر، کوئی اور بن جائے کوئی بات نہیں، دیش کا ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، دیش واسیوں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی۔ تو ویسی جب لیڈیز جب پارٹی کے لیے اتنا کچھ کری ہے، اور تو راہل گاندھی کی ماں بھی ہے وہ، کیونکہ باپ تو گزر چکے ہیں، باپ تو جو ہے سو یہ ان کی جان ان آتنکیوں نے لی، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اچھی طرح کیا گلدستے میں کیا رکھ کے دیے تھے پٹاخہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اسی لیے وہ ماں کا درجہ تو بڑا ہوتا ہے، جو ماں نے پال پوچھ کر ان کو بڑا کیا، اس لیے وہ بیمار رہنے سے، ہاسپٹلائز رہنے سے، یہ راہل گاندھی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ منگل کے دن انشاءاللہ ہم تاریخ کا اعلان کریں گے یا شپت لیں گے تو کب لیں گے یہ سارا منگل کے دن معلوم ہو جائے گا۔ حالانکہ ویسے سیریس تو نہیں ہے طبیعت سونیا گاندھی کی، لیکن پھر بھی وقت تو بول کے نہیں آتا، وقت تو بول کے نہیں آتا۔ اب لیکن جس طریقے سے یہ گند مچانے کی کوشش کر رہے ہیں ناپیکار لینڈے، یہ گندے بواسری کے ٹٹیے، یہ اتنے بیمار ہے یہ، اور ان کے دماغیں اتنے خراب ہو چکے ہیں، ان کے دماغوں کو دھونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان کے دماغ کی صحیح دھلائی نہیں ہوگی یہ سدھرنے والے نہیں ہے، گندگی ایسی بڑھاتے بھی رہیں گے، برپا کرتے رہیں گے، اور اس کا خمیازہ سارے دیش واسیوں کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اب وقت آ چکا ہے کہ ان کی ہر حرکت پر نظر بھی رکھی جائے گی، اور ان کی اوقات بھی ان کو دکھائی جائے گی، جس طرح سے اب دکھائی جا رہی ہے۔ ابھی جو بونے نے، چندی چور نے، سنیاسی نے، خط گڈے وہ بڈھے نے، اس ڈراؤنے خواب نے جو گندگی جو مچانے کی کوشش کی تھی، اس کو 27 مرتبہ سپریم کورٹ سے آرڈر آیا تھا اس کو سزا کے لیے، اور وہ حاضر نہیں ہوا، NBW نکلا اس کے لیے، لیکن ان سارے چیزوں کو اپنی طاقت کی بنا پر، اپنے پاور کی بنا پر اس نے دبا دیا۔ لیکن ہر چیز کا ایک انت ہوتا ہے، ہر چیز کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر پاپی کا، ہر ظالم کا، ہر درندے کا خاتمہ ہوتا ہے، لیکن اتنا بد سے بدتر ہوگا یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی تلاوتیں کا اثر ہے جو ہم کو یہ اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی منگل کے دن اعلان ہو جائے گا کہ یہ کب شپت لیتے ہیں، آپ لوگوں کو کب یہ بڑی خوشی ملتی ہے انشاءاللہ۔ اس چیز کا تو بے چینی سے ہم کو بھی انتظار ہے آپ کے برابر۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، نمازیں مت کرو، نمازیں پڑھتے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی رکھو، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ السلام علیکم۔